صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العائد فی ہبته کالکلب یعود فی قیئہ لیس لنا مثل السوء۔ اپنے تحفے میں لوٹنے والا اس کتے کی طرح ہے کہ جو اپنی قے میں لوٹتا ہے، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ دے کر واپس لینا، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے اور بڑے سخت الفاظ میں آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، گویا کہ اس کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو دلوں کے اندر عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں، قدورتیں، بغض، انتقامی جذبات اور اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہیں، آپ نے ان سب سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی انتہائی خطرناک۔ تحفہ تو دیا جاتا ہے آپس کی محبت کو بڑھانے اور پروان چڑھانے کے لیے، لیکن اگر کوئی تحفہ دے کر واپس لے تو کتنا اس کا نقصان ہوگا، کس قدر دل کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے کے بارے میں کینہ آئے گا، دل میں میل آئے گی۔ تو بڑی یہ خطرناک چیز ہے اور بڑے خطرناک اس کے نقصانات ہیں، اس کے اثرات ہیں کہ یہ اور زیادہ دوریاں پیدا کرنے کا باعث بنے گا کہ اگر کسی کو کوئی تحفہ دے ہی دیا ہے تو پھر اسے واپس لینا اور واپسی کا تقاضا کرنا کسی بھی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اور اسی طرح عقلی اور نقلی اعتبار سے بھی، کسی بھی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے اور منع کرنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم اپنے تحفے میں واپس نہ لوٹو، یعنی تحفہ دے کر واپس نہ لو، اس طرح نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ سخت ترین الفاظ جو ہو سکتے تھے اور روکنے کا جو سخت ترین انداز ہو سکتا تھا آپ نے اس کو اختیار فرمایا العائد فی ہبتی، اپنے تحفے میں لوٹنے والا، یعنی تحفہ دے کر واپس لینے والا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ صرف باپ کو اجازت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اگر کوئی چیز ہبہ کرے یا عطیے کے طور پر دے یا تحفے میں دے تو واپس لے سکتا ہے۔ اب باپ کا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب دیکھیے، باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کے ذمے قصاص نہیں ہے، شریعت نے ایک باپ پر قصاص نہیں رکھا اگر وہ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے، نہیں ہے، تو گناہ ہی، لیکن باپ کے مرتبے کا اور باپ کی جو عظمت ہے اور باپ کا جو حق ہے شریعت نے اس کو اجاگر کیا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو باپ سے قصاص کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اگرچہ باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تحفہ دے کر واپس لینا یہ باپ کے لیے جائز ہے، لیکن باپ کو بھی بلا ضرورت اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے کہ کوئی اگر کسی کو تحفہ دے اور واپس لے لے سوائے باپ کے کہ باپ کو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو فرمایا کالکلب، وہ کتے کی مانند۔ آپ جانتے ہیں کہ مخلوقات میں، جانوروں میں، حیوانات میں ایک بدترین جانور کتا ہے، یعنی لفظ کتا ہمارے ہاں بھی گالی سمجھی جاتی۔ آپ کسی کو کتا کہہ کے دیکھیں، وہ آگے سے آپ کو بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لفظ ہی گالی بن چکا ہے، یعنی اس قدر دلوں کے اندر نفرت آ جاتی ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ کالکلب، کتے کی مانند، یعود فی قیئہ، اور کتا بھی وہ کہ جو اپنی قے میں لوٹتا ہے۔ قے بھی بڑی نفرت والی چیز ہے، ایک قے انسان کی ہے، انسان اپنی قے سے نفرت کرتا ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، کھایا پیا باہر نکل آتا ہے، بڑی نفرت ہے انسان کو اپنی قے سے۔ تو اگر وہ قے کتے کی ہو
اور پھر وہ اپنی قے کو چاٹے، قے کو جو ہے دوبارہ اس کو کھائے، تو کتنی یہ نفرت والی چیز ہے اور کس قدر ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی کہ جو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے، یہ بھی کتے کی مانند۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے خود بعض مقامات پر یہ مثالیں ذکر کی ہیں۔ یہ کتے کی مثال اس شخص کے لیے ذکر کی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا اور پھر وہ ان سے نکل گیا، اس نے ان کو پس پوچھ ڈال دیا، دنیا کے پیچھے لگ گیا، مال و دولت اس کے پیش نظر ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند۔ یا پھر وہ کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یہودیوں کا ذکر کیا گیا، تورات کا ان کو علم دیا گیا، اب وہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے ہی ہے جیسے گدھا ہے اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں۔ دونوں مقامات پر، ایک جگہ گدھے کی مثال ذکر کی، ایک جگہ کتے کی مثال، دونوں مقامات پر اللہ تعالی نے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں کی مثال بری ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر جہاں کتے کی مثال دی وہاں بھی فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اس حدیث میں بھی آپ نے یہی فرمایا لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثال نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان مومن کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس بری مثال کا مستحق ٹھہرے اور یہ بری مثال اس پر فٹ آئے اور اس کا حقدار بنے۔ کسی مسلمان کے، کسی مومن کے یہ لائق نہیں ہے، اور کسی مسلمان کو، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کام کرے کہ اپنے آپ کو ان بری مثالوں کا مصداق بنائے۔ تو حتی الامکان اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، اب اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں، اس کا مقام بھی ہے، اس کا مرتبہ بھی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کے گھٹیا کام کرتا ہے، نافرمانی والے اور گناہ والے کام کرتا ہے، تو پھر ہمارے دین کے اندر ایسے لوگوں کے لیے کس قسم کی مثالیں بیان کی۔ اس کو معمولی نہ سمجھیے آپ، اللہ نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، لیکن اس طرح کے کام کر کے انسان اپنے آپ کو جانوروں کے برابر لا کے کھڑا کرتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جو اس حدیث میں آپ نے بیان فرمائی ہے، سخت ترین انداز ہے یہ اس کام سے روکنے کا۔ کبھی سوچے بھی نہیں کہ اگر کسی کو تحفہ دیا ہے تو اس سے واپس لینا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔